السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ایم پروفیسر نوید شہزاد لالی، پی آئی ڈی اسکالر آف کیمسٹری فرام یونیورسٹی آف سرگودا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پی پی ایس سی نے سیٹس اناؤنسمنٹ کر دی ہے لیکچرشپ کے لیے، تو اس حوالے سے کچھ کویسچنس تھے لوگوں کے، تو ان کویسچنس کے آج ہم آنسر دیں گے۔ اس میں لوگ کافی کنفیوز ہیں، اسپیشلی ایج لیمٹ کے حوالے سے، سلیبس کے حوالے سے، فیس سبمیشن کے حوالے سے، اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو یہ سارے جو کویسچنز ہیں ان کے آنسرز آج آپ کو انشاءاللہ ملیں گے اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں۔ تو ذرا دیکھتے ہیں کویسچنز کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے، بات کرتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ، جیسے کہ ایکسپریس نیوز کے اندر آ چکا ہے۔ اب اس میں ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ نمبر مینشن ہوتا ہے، فیمیلز ہیں چاہے میلز کی پوسٹ ہیں، جس بھی سبجیکٹ ہے، ساتھ 1/B/2020۔ جب بھی آپ نے فارم فل کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے جو فی سلپ دینی ہے، ادھر فی ڈپازٹ کروانی ہے بینک کے اندر، تو اس کے اوپر آپ نے یہ جو کوڈ ہے یہ لازمی مینشن کرنا ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے ساتھ آپ نے مینشن کرنا ہوتا ہے لیکچرر آف، وہ چاہے انگلش ہے، چاہے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے، زولوجی ہے، باٹنی ہے، اردو ہے، جو مرضی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب جو فی ہے، فی آپ کی 600 روپی ہے، اور یہ آپ لوگوں نے جو متعلقہ بینک ہوتا ہے اس کے اندر سبمٹ کروانی ہوتی ہے۔ اب اس میں بیسیکلی سب سے پہلے جو ہے وہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے۔ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا 16 ایئرز ایجوکیشن ہے، چاہے وہ آپ کا بی ایس آنرس ہے، چاہے وہ آپ کی ایم ایس سی ہے، چاہے وہ آپ کا ایم اے ہے، جس بھی سبجیکٹ کے اندر آپ نے کیا ہوا ہے اس کے ریلیونٹ سبجیکٹ کے اندر آپ کا ماسٹرز ہونا ضروری ہے، 16 ایئرز ایجوکیشن ہونا ضروری ہے۔ ہاں البتہ جس نے ایم فل کیا ہے یا پی ایچ ڈی کی ہے اس کو ایکسٹرا بینیفٹس ضرور ملیں گے فائنل انٹرویو کے اندر۔ اس کے علاوہ جو آپ کی ڈگری کنٹینیو ہے اس کو آپ مینشن نہیں کر سکتے۔ سپوز آپ نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے اور اب آپ ایم فل کر رہے ہیں اس ریلیونٹ سبجیکٹ کے اندر، تو آپ اپنی مینشن وہاں پہ ایم فل مینشن نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کا ایم ایس سی ہی کرائیٹیریا ہوگا۔ اسی کے حوالے سے کسی نے ایم فل کیا ہوا ہے اور وہ پی آئی ڈی میں انرولڈ ہے تو وہ اپنی پی آئی ڈی کی ڈگری مینشن نہیں کر سکتا۔ اب اس کے علاوہ ایک اور بہت کویسچن ہے کہ جو ابھی ریسنٹلی اسٹوڈینٹس جن کو ڈی ایم سی نہیں ملا یا جن کا ابھی تک ڈگری کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی، بی ایس آنرز یا ایم ایس سی، تو اگر تو ڈیو ڈیٹ تک جو 8 ستمبر ڈیو ڈیٹ ہے، اگر اس تک آپ کا ڈی ایم سی یونیورسٹی اوپن کر دیتی ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر وہ ڈی ایم سی نہیں آپ کو دیتی تو اب آپ ایلیجیبل نہیں ہیں۔ اس کے حوالے سے ایلیجیبلٹی کے حوالے سے کلیئر ہو گیا۔ اب ایج لیمٹ ہے، تو ایج لیمٹ بیسک 28 ہے، میل کے لیے 5 ایئرز ایج ریلیکسیشن ہے اور فیمیلز کے لیے 8 ایئرز۔ اب اس میں کویسچن کافی لوگ کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ گورنمنٹ کے لیے ہے یا باقی لوگ جو گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہیں، جو جاب ہولڈر نہیں ہیں، تو آیا کہ ان کے اوپر یہ ایج لیمٹ اپلائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ڈیفینیٹلی وہ ایلیجیبل ہیں۔ سپوز ایک بندہ ہے، اس کی ایج 30 ایئرز ہے یا 31 ایئرز ہے اور وہ گورنمنٹ جاب میں بھی نہیں ہے، تو 33 ایئر کی ایج تک وہ ایلیجیبل ہے، وہ اپلائی کر سکتا ہے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو آپ کی ایج لیمٹ ہے اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ 8 ستمبر تک آپ کا میل کا 33 ایئر اور فیمیل کا 36 ایئرز کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے ایک دن بھی اوپر ہے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ نیکسٹ کویسچن میں ہمارے پاس کورس کے حوالے سے ہے، تو کورس جو آپ نے بی ایس آنرز یا ایم ایس سی میں پڑھا ہے وہی آپ کا کورس ہے، اس کے لیے کوئی اسپیسیفک کورس نہیں ہوتا۔ جیسے کہ پی پی ایس سی جو پی ایم ایس کا ایگزام ہوتا ہے اس کے لیے ماڈیفائڈ فارم میں ہے کہ جی یہ کورسز ہیں، یہ ٹاپکس ہیں آپ نے تیار کرنے، اس میں ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ ہاں جو آپ نے بی ایس آنرز پروگرام اور ایم ایس سی پروگرامز کے اندر کورس کمپلیٹ کیا ہے تو اسی کے ریلیونٹ ہوتا ہے۔ اب اس میں جو پریپریشن میں آپ نے مین ٹارگیٹ کرنا ہے وہ آپ نے اپنی ایف ایس سی
یا FA یا ICS یا ICOM جو بھی ریلیونٹ آپ کے سبجیکٹس ہیں ان کو، اور بیچلرز BSc BCom BA جس بھی سبجیکٹ کے اندر ہے آپ کا، تو اس کی جو بیچلرز لیول کی بکس ہیں آپ نے وہ کنسرن کرنی ہے۔ اب اس کے حوالے سے اس کی کی بکس ہو سکتی ہیں، ٹیکسٹ بکس ہو سکتی ہیں، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، فارن آتھرس کی پڑھیں جو مرضی پڑھیں، کیونکہ جو اولڈ پیپرز آ چکے ہیں PPSC کے 15 کے اندر یا 16 کے اینڈ پہ آیا تھا، تو اس کے اکارڈنگ 60 to 70% آپ کا پیپر انٹر کلاس اور بیچلرز کلاس میں سے آتا ہے، اس کی جو بکس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی اسپیسیفک کورس نہیں، ہاں البتہ آپ گیس کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتا آپ کا سبجیکٹ 80% اور 20% جنرل نالج ہے، تو جنرل نالج میں آپ کے پاس ایوری ڈے سائنس ہو سکتی ہے، بیسک میتھمیٹکس ہو سکتی ہے، انگلش ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کرنٹ افیئر ہو سکتے ہیں، پاکستان اسٹڈی ہو سکتی ہے، تو یہ آپ نے 20 مارکس کا جنرل نالج تیار کرنا ہے۔ اب اس میں آپ کے پاس نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے، 0.25 آپ کے مارکس ایک MCQ کے اوپر کٹیں گے اگر آپ وہ MCQ رانگ اٹیمپٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ایک تو رانگ اٹیمپٹ کیا، ایک مارک تو وہ گیا ہی گیا آپ کا، ساتھ میں 0.25 ایکسٹرا بھی جائے گا آپ کا۔ ہاں اگر وہ کویسچن آپ کو نہیں آتا، آپ اٹیمپٹ نہیں کرتے، اس کا مطلب آپ نے وہ اٹیمپٹ ہی نہیں کیا، وہ تو آپ کے مارکس میں شامل ہی نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ نیگیٹو مارکنگ سے بچ سکتے ہیں۔ تو ٹرائی کریں کہ اس کے اندر آپ تکے نہ ماریں، ہاں جس کے بارے میں آپ 100% شور ہیں کہ یہ ہمیں کنفرم ہے تو اس کو اٹیمپٹ کریں، یا کسی کے بارے میں 50-50 چانس ہے تو پھر بھی آپ اٹیمپٹ کریں، لیکن جس کے بارے میں آپ بالکل بلائنڈ ہیں تو اس حوالے سے آپ بالکل بھی اٹیمپٹ نہ کریں۔ اچھا، اس میں ایک اور کویسچن ہے کہ آپ کے پاس کتنے لوگوں کو وہ انٹرویو کے لیے کال کریں گے، تو اس میں جو PPSC کا رول ہے، ایک سیٹ ہے تو اس کے اگینسٹ وہ 5 پرسنز کو کال کریں گے۔ سپوز 100 سیٹس ہیں کسی سبجیکٹ کی تو وہ 500 کو کالز کریں گے، لیکن سم ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ سپوز 100 سیٹس ہیں تو 500 نہیں ہوتے، 500 پلس میں ہوتے، تو اس میں 2-3 ریزنز ہیں کہ سم ٹائم جس کے اوپر میرٹ کلوز ہو رہا ہے نا، جس نمبر کے اوپر ہو سکتا ہے اس نمبر کے اوپر ڈھیر سارے لوگ ہوں، سپوز میرٹ کلوز ہو رہا ہے 70 کے اوپر، تو ہو سکتا ہے 70 کے اوپر اس کے 30-40 لوگ ہوں، تو اس لیے وہ پلس مائنس ہو سکتا ہے، تو اس بارے میں بالکل پریشان نہیں ہونا۔ تو مین ٹارگٹ آپ کا کیا ہونا چاہیے کہ آپ کی پریپریشن ہونی چاہیے۔ تو پریپریشن میں میری آپ کو جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے انٹرمیڈیٹس کی جو آپ کی ریلیونٹ بکس ہیں، چاہے وہ انگلش ہے، فزکس ہے، میتھمیٹکس ہے، بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، مطلب اس کے علاوہ اور بھی جو آرٹس کے سبجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے، تو آپ نے مین ٹارگٹ جو کرنا ہے وہ آپ کی انٹر کی بکس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے جانا ہے گریجویشن کے لیے۔ گریجویشن میں آپ کے ریلیونٹ آپ کے سبجیکٹ کے چاہے 2 بکس ہیں، 3 بکس ہیں، جتنی بھی بکس ہیں ان کو لازمی اچھے طریقے سے، ڈفرینٹ آتھرز کی موجود ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے حوالے سے، تو آپ کو وہ 1-2 بکس لازمی پرچیز کر لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ مارکیٹ میں ڈفرینٹ بکس آتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ڈوگرز والے، کاروان والے، تو اچھی بات ہے، آپ ادھر سے بھی جتنی پریکٹس کر سکتے ہیں آپ کو کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نئی چیز مل جائے، کوئی نیا پوائنٹ مل جائے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ گروپ سٹڈی کے اوپر فوکس کریں، دوست فرینڈز مل کر آپ لوگ سٹڈی کریں، اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کی پریپریشنز اچھی ہوگی، اور دوسرا نالج شیئر ہوگا ایک دوسرے سے ڈسکشن سے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپس میں ہلکا باب ہیں تو وہ واٹس ایپ گروپ کریٹ کریں، اس میں جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ شیئر کریں، تو اس حوالے سے آپ اچھی طریقے سے وہ تیاری کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے پاس مزید اپڈیٹس اس حوالے سے ہوں گی ہم آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔